بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، وزیر برائے توانائی کی توجہ عوام کی گہری تشویش کے باعث بننے والی فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلائیں گے. جو کراچی کے الیکٹرک کے جانب سے کراچی میں بجلی کی غیر معمولی اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور اس ضمن میں فوری کارروائی کرنے کے نیپرا کی ناکامی سے متعلق ہے. جی ڈاکٹر بابر اعوان صاحب. سر، میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑی دیر انرجی منسٹر کا انتظار کر لیا جائے اور اس کا جو دوسرا پورشن ہے کہ الیکٹرک والا نیپرا کے ضمن میں اس کا منسٹر انچارج میں ہوں، میں جواب دے دوں گا. اس کو ڈیفر کر دیتے ہیں، توجہ دلاؤ نوٹس کو جب تک کہ آتے ہیں. تو یہ جو پوائنٹ آف آرڈرز ہیں اس پہ آ جاتے ہیں ہم. جی سب سے پہلے جی ڈاکٹر شہناز بلوچ صاحبہ. اسلم آپ کے پاس آ رہا ہوں، ایک منٹ ان سے ذرا. جی تھینک یو سر. میں یہ توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ میرے قائد سردار اختر مینگل کے لیے بہت سے باتیں کی گئیں جو یہاں کے سٹنگ منسٹر نے کی ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گی کہ یہ چیز نہ دہرائی جائے اور اس پہ نوٹس لیا جائے کہ یہ ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا، ایوان میں بھی بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے کے اوپر یہ اس طرح کے الفاظ نازیبہ اور ناشائستہ اور اخلاقیات سے گرے ہوئے باتیں نہیں ہونی چاہیے. بالکل آپ نے صحیح کہا. سردار اختر مینگل صاحب ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، ہمارے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قوم کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کی ادائیگی نہیں ہونی چاہیے. مینگل قبیلہ ہمارے بلوچستان کا ایک معزز قبیلہ ہے اور خصوصی طور پر کسی بھی منسٹر کی جانب سے کوئی اس طرح کے الفاظ جس سے کسی کی مردم آزاری ہو، کسی قوم کی مردم آزاری ہو، میں سمجھتا ہوں آئندہ اس ایوان میں اس طرح کے الفاظ ٹی وی چینلز پہ بھی کہیں پر بھی اس طرح کی بات بالکل نہیں کی جائے. جی جناب اسلم خان صاحب. جی شکریہ اسپیکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیکر صاحب، بڑی امپورٹنٹ بات کرنی تھی مجھے آپ سے. کل رات کو کوئی 9 سوا 9 بجے کے ٹائم پہ میرے گھر پہ فائرنگ ہوتی ہے اور ایک MNA سٹنگ MNA میں یہاں موجود تھا. تو میری فیملی جو ایسے 9 بجے سوا 9 بجے گھر کے باہر بیٹھی ہوتی چارس کے اوپر. تو اللہ کا شکر ہے کل کوئی بیٹھا ہوا نہیں تھا. گھر کے باہر فائر کر کے دروازے کے پاس وہ بھاگے ہیں دہشت گرد. میں اس کے لیے آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مجھے سیکیورٹی 24 گھنٹے کی سیکیورٹی مجھے چاہیے. سندھ گورنمنٹ کو ایک دفعہ نہیں بارہا کہا گیا ہے، لکھ کے دیا گیا ہے کہ جی مجھے سیکیورٹی فراہم کی جائے، کیونکہ میرا جو حلقہ ہے وہ 90 کا حلقہ ہے، فیڈرل ایریا، بڑا سینسیٹیو ایریا ہے وہ. اور وہاں آئے دن بلڈر مافیا، واٹر مافیا، یہ سارے کے سارے چل رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ہم نے حق کی آواز اٹھانی ہے، ہم نے کرپشن وہاں نہیں کرنے دینی ہے، ہم نے کسی مافیا کو وہاں نہیں پلنے دینا ہے. تو اس کا میں سمجھتا ہوں اس کا ریئیکشن ہوا ہے کل میرے گھر پہ. بات میری ذات پہ اگر ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن چونکہ میرے گھر والے انوالو ہے، میری فیملی بہت ڈسٹرب ہے اس بات پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ اس کا نوٹس دیا جائے اور سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ مجھے 24 گھنٹے کی سیکیورٹی بھی دے. IG سندھ کو بلایا جائے، ان سے معلومات کی جائے کہ اس کا کیا ہوا، پراپر اس کی تفتیش ہونی چاہیے. اور صرف میں نہیں، کراچی میں جتنے MNA MPs موجود ہیں، بلکہ پورے پاکستان میں جتنے MNA MPs ہیں، سب کو سیکیورٹی ملنی چاہیے. کراچی کے اندر خاص کر سندھ میں پیپلز پارٹی کے جتنے MNAs MPs ہیں اور مزید کی بات جو MNAs MPs نہیں ہیں، نان الیکٹڈ ہیں، ان کے پاس بھی سیکیورٹی موجود ہے. موبائل بھی دی ہوئی ہے، گھروں میں بھی ان کے ساتھ سیکیورٹی ہے. تو یہ جو MNA MPs جو جیت کے آتے ہیں، عوام کے نمائندے ہیں، ان کو سیکیورٹی کیوں نہیں دی جاتی ہے؟ یہ میرا سوال ہے. یہ ضرور اس پہ توجہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کو کسی کمیٹی بنائی جائے اور اس کی پراپر تفتیش کی جائے. بہت شکریہ. جی اس کو شوکت علی خان صاحب آپ اس کو دیکھیں. اور ایک منٹ. جی شوکت علی آپ بیٹھ جائیں، آپ اس کو بس دیکھ لیں، ٹھیک ہے. جی بابر اعوان صاحب. تھینک یو مسٹر اسپیکر. یہ پروٹیکشن ٹو لائف
आर्टिकल 9 का सवाल है जो फाजिल मेंबर ने, ये एक फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन इसको गारंटी करता है, इसलिए अभी हम इसकी रिपोर्ट मांगेंगे आईजी सिंध से, और इसको जो 2 जगह में से किसी एक कमेटी के आप हवाले कर दें, ताकि वहां जो लोग इस वक्त अपने आप को इनसिक्योर समझें, जो भी लोग हों, जिस पार्टी से भी उनका ताल्लुक हो, उनको प्रॉपर सिक्योरिटी दी जा सके। आप इसको जो इंटीरियर कमेटी है उसको भिजवा दीजिए। जी हाँ, मैंने शौकत अली खान साहब को कहा है कि वो इसको रेफर करें, इसको देखेंगे। जी जनाब गौस बख्श खान मेयर साहब।